کاش ہماری ماں بہنیں ایک چیز اپنے اندر رکھے، اللہ سے تعلق. بولو کس سے تعلق؟ جیسا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو موسم ہے نا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر و تذکیرے کا ہے. میں آپ کو ایک بات پوچھوں، بلکہ یہاں جتنے مرد بیٹھے ہیں ان کو بھی پوچھوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ آگ جلائی گئی، بھائی آگ جلائی نا کس نے؟ نمرود بادشاہ نے آگ جلائی. ایک تفسیر کی کتاب میں لکھا 6 مہینے تک آگ لگائی. ایک تفسیر کی کتاب میں لکھا 1 مہینے تک. جتنی بھی بڑی آگ لگائی مگر وہ آگ کا کنارہ پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ ملتا تھا. اتنی زبردست آگ لگائی. اور ایک وقت آیا، حضرت ابراہیم کو خبر دی، کل صبح، بولو کل صبح کس میں جانا ہے؟ آگ میں جانا ہے. یعنی کل صبح، ٹمورو مارننگ آگ میں جانا ہے. میرے کو سچ بتانا، میری ماں بہنیں جو بیٹھی ہے، آپ بیٹھے ہیں، وہ رات کو آج بھی سوئے گا؟ جس کو معلوم ہو کہ کل صبح میں میرے کو کوئی بولے کہ قاری صاحب کل صبح 8 بجے تمہارا ٹائم، تو میں یہ بیان بھی نہیں کروں. میں یہ بیان بھی نہیں کروں، کیونکہ کل صبح 8 بجے جانے کا میں یہ بیان کروں گا، یا کوئی ہماری ماں بہن کو بول دے تو ابھی روتی روتی یہاں سے جاوے، اللہ کالے مروانی شو، اور ابھی بھاگے یہاں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر مل گئی کہ کل صبح جیسے سورج نکلے گا حضرت ابراہیم کو آگ میں جانا ہے، اور نمرود بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ تیار ہے، یہ منظر دیکھا جائے گا. آپ کو معلوم ہے رات کو حضرت ابراہیم کے بارے میں حدیث میں لکھا، یتقلب من جنب الی جنب، کبھی دائیں کروٹ کبھی باہر. نیند کس کو آوے؟ جس کو معلوم ہو کہ کل صبح میں میرے کو جانا. کبھی یہ کروٹ کبھی اچانک دروازہ کھلا، اچانک وہ تو نبی تھے، دروازہ کھلا. جیسے دروازہ کھلا دیکھا اتنے سارے فرشتے. اب حضرت ابراہیم نبی تھے، وہ فرشتوں کو پہچانتے، فرشتے حضرت ابراہیم کو پہچان، اور سب انسان کی شکل میں، اور نور چہرے پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، آ جاؤ فرشتے آ گئے. فرشتے تو کیا کہا معلوم؟ فرشتوں نے آ کر کیا کہا؟ اللہ کے نبی ابراہیم، ہماری حکومت ہوا پر ہے، آپ ایک مرتبہ کہہ دو نا، ایسی ہوا چلائیں گے 2 کام ہوں گے. سننا کتنے کام ہوں گے؟ 2. کہا کیا کام ہوگا؟ کہا ایسی ہوا چلائیں گے آگ بجھ جائے گی، جس میں آپ کو ڈالنے والے وہ آگ بجھ جائے. اور نمبر 2، وہی آگ کو ہوا کے زور پہ لے جائیں گے اور نمرود کے محل کو جلا دیں گے. یعنی نمرود کا محل بھی جلے گا، ساتھ میں بولو نمرود کا محل بھی جلے گا اور تم بھی بچ جاؤ گے. سچ بتاؤ میں اور آپ ہوتے تو دیر کس کی بھائی؟ کرنا بھائی، جلدی کرنا. یہ آگ بھی بجھا، وہ کم بخت نمرود کو بھی برباد کر دے. بھائی ہم کرتے کہ نہیں کرتے ایسا؟ کیونکہ بھائی کوئی بھی مرنا کسی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا. کہا کہ کیا کرنا، کیا کہا؟ آپ ہمیں حکم دے. اور سچ بتانا، وہ فرشتے کس پہ حکومت کرتے تھے؟ اور اللہ نے بتایا ہے، میرے کچھ فرشتے ہوا پر حکومت کرتے، کچھ فرشتے بارش پر حکومت کرتے، کچھ فرشتے بادلوں پر حکومت کرتے، کچھ فرشتے روح نکالنے پر حکومت کرتے، کچھ فرشتے بچہ پیٹ میں ہو تو اس کو روح ڈال. اللہ نے سارے فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگایا. اللہ نے خود فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. ایک اور جگہ پر وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اللہ نے فرمایا سب فرشتوں کو ڈیوٹی پر رکھا. اب یہ ہوا کے فرشتے کہتے ابراہیم وقت بہت کم ہے، صبح ہو جائے گی، جلدی بتاؤ، ہم سے مدد مانگو. ہوا آئے گی، آگ بھی بجھے گی، نمرود بھی برباد ہوگا. حضرت ابراہیم نے یوں چہرے کو اٹھایا، سارے فرشتوں کو دیکھ کر کہا لا حاجت لی معکم، آج مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت. فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، جب ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ٹھہرے، چلے گئے. حضرت ابراہیم پھر کروٹوں پہ کروٹ بدل رہے اور کیا کہہ رہے، اللہ تو بتا نا کیا ہوگا، اللہ کیا ہوگا کل صبح میں، اللہ کیا ہوگا. پھر ایک اچانک دروازے پر دھاڑ دھاڑ آواز آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، دیکھا دروازہ کھلا اور پھر بہت سارے فرشتے آئے اور آ کر کہا ہماری بادلوں پر حکومت ہے، ہوا پر، بادلوں پر، آپ کہو اس پر ہماری حکومت ہے. ہر طرح کے فرشتے آئے، آپ صرف ہم سے مدد مانگو، ایسا پانی برسائیں گے آگ منٹوں میں بجھ جائے گی، اور اتنا پانی برسائیں گے نمرود کا محل بہہ جائے گا. حضرت ابراہیم نے پھر دیکھا، کہا لا حاجت لی معکم، آج رات مجھ کو تمہاری ضرورت. چلے گئے. ارے بولو وہ فرشتے
اب صبح ہونے لگی اور حضرت ابراہیم کا رونا، اللہ کیا معاملہ ہوگا، اللہ کل آگ میں جانا، اللہ کیا معاملہ ہوگا۔ بالکل صبح کا وقت قریب ہوا، حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر جو انداز میں کہا نہ کہا، ماں بالو کا یا ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے کیا ہو گیا؟ ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے، بادلوں پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے، بارش پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے، ارے ہوا بس بھیج دیتے، پانی بھیج دیتے، ارے بادل ٹکرا جاتے، آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، اب میں آیا ہوں۔ سارے فرشتوں کا بولو نا، حضرت جبرائیل سارے فرشتوں کے، یہی وہ فرشتے ہیں جن کا قرآن کریم میں نام کے ساتھ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ ایسے اور بھی فرشتوں کا ذکر کیا، لیکن ان کا نام بھی لیا، لقب بھی بتایا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، یہاں نام اور لقب بھی بتایا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، الروح الامین کا لقب بھی بہت مقرب فرشتے، نمبر 1 سارے فرشتوں کے سردار۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہم تو ملتے رہتے ہیں، سب چھوڑو، میرے کو بتاؤ کیا کرنا ہے، آپ کہو گے ویسے میں کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا، کہا لا حاجت لی معک، جبرائیل برا نہیں ماننا لیکن آج تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ابھی وقت ہو گیا ہے آگ میں جانے کا، کہاں ہو گیا ہوگا، لیکن لا حاجت لی معک، مجھے تمہاری ضرورت۔ حضرت جبرائیل نے کہا پھر سوچو کیا آپ کہہ رہے ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا فائنل ہے، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل جانے لگے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلاتے جبرائیل ادھر آؤ۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ مجھے تم بلاؤ گے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اس کے لیے نہیں بلایا، میں تو کچھ پوچھنے کے لیے بلایا ہوں، مجھے یہ بتاؤ آگ کس نے لگائی، آگ کس نے لگائی۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا سب کو معلوم ہے نمرود نے۔ اور نمرود کو طاقت کس نے دی؟ کہا اللہ نے۔ کہا یہ مجھے کل آگ میں ڈالے گا کون؟ تو کہا نمرود۔ کہا نہیں، نمرود کو طاقت کون دے گا؟ کہا اللہ۔ تو پھر کہا اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ کہا اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ہے۔ تو کہا خلیل جلیل کو پکارے یا کسی اور کو پکارے؟ وہ میرا رب جلیل، میں اس کا عبد خلیل۔ کہاں عبد خلیل رب جلیل کو پکارے یا ہوا کے فرشتوں کو پکارے یا بادل کے فرشتوں کو پکارے یا جبرائیل تمہیں پکارے؟ جاؤ اللہ کو کہہ دو کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، اور جبرائیل یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ نے ایک جان دی ہے، 100 جانیں دی ہوتی 100 جانوں کو آگ میں قربان کر دیتا۔ بس اتنا کہا اور اللہ کا حکم آیا۔ پھر حضرت ابراہیم اللہ کی طرف متوجہ، اللہ نے کہا تیار ہو جاؤ، آگ میں جانا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم نے کہا اللہ جانا ہی آگ میں؟ کہا ہاں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا انتظار کرتے ہو کہ وہ درباری آئیں گے، پولیس آئیں گے، تم کو لے جائیں گے، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جائیں گے، پھر وہاں سے آگ میں ڈھکیلیں گے، کیوں انتظار کرتے ہو؟ خود جاؤ اور خود ہی اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دو، ہم کو کسی کا محتاج کیوں بننا۔ حضرت ابراہیم جب گئے تو سب جمع ہو گئے، آ گئے ابراہیم آ گئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کسی کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جا رہا ہوں آگ میں۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابراہیم ابھی تو آگ میں اترتے ہوں گے، اس سے پہلے اللہ کی آواز آ گئی، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ آواز آ گئی، اے دنیا والو تم سب نے دیکھا میرے ابراہیم آگ میں گئے، تمہاری نظر میں آگے اللہ فرماتے میں نے اس کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ آئے اب تو سنو، آگے سننے جیسا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، کس پہ آ گئے؟ آگ۔ اب وہ آگ نیچے آئے۔ اب سب کو یقین ہے کہ ختم، معاملہ ختم۔ بھائی انگلی رکھو آگ میں تو انگلی کالی ہو جائے، ہاتھ رکھو تو ہاتھ جل کے شل ہو جائے۔ تب حضرت ابراہیم اور 40 دن کے بعد تو آگ بجھنے پہ آ رہی ہے۔ جب آگ بجھنے پہ آ رہی ہے نا، تھوڑی تھوڑی آگ ہوگی نا، کوئی بھی وہاں سے گزرتا ہے تو غور سے دیکھتا ہے تو حضرت ابراہیم تو بڑے تخت کے اوپر بیٹھے، جیسے یہ کرسی پر بیٹھا ہو نا، اسے بڑے تخت پر حضرت ابراہیم بیٹھے، اور سامنے ٹرے ہے، اور ٹرے میں جنت کے پھل اور فروٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اور کون کھا رہے بولو؟ حضرت ابراہیم کھا رہے۔ تو ہر ایک جانے والا جائے گا نہیں، رک جائے گا اور 10 کو بولا اے ادھر آؤ۔ ایسا کرتے کرتے تو پورا علاقہ جمع ہو گیا، اور آگ دھپ سے جب نیچے آئی
اور حضرت ابراہیم تخت پہ سے اترے اور باہر آئے. کہتے ہیں کہ ابراہیم بہت خوبصورت تھے, آگ سے نکلے 10 گنا زیادہ خوبصورت ہو کر باہر آئے. اچھا جب باہر آ گئے تو سب نے گلے لگے, مبارکی مبارکی, آپ بچ گئے, مبارک. اور حضرت ابراہیم ایسے روئے. کسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا واپس جانا ہے. کہا کہاں جانا ہے؟ کہا آگ میں جانا ہے. کہا کیوں آگ میں کیوں جانا؟ کہا تمہیں کیا معلوم, صبح ہوتی تھی, شام ہوتی تھی, میرا اللہ خود پوچھتا تھا میرا ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں, کہیں بدن میں کوئی درد تو نہیں نا, کہیں فرشتے خدمت میں کوئی کوتاہی تو نہیں کرتے نا, آپ کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ تو نہیں ہوتا. کہا وہ اللہ کی آواز صبح آتی تھی تو شام تک سکون ہو جاتا تھا, شام کو آتی تھی صبح تک سکون ہو جاتا تھا. اب میں باہر آیا, وہ اللہ کی آواز تو بند ہو گئی نا, پھر میں لوگوں میں آ گیا, اللہ سے جو میرا قرب تھا وہ ختم ہو گیا. میں چاہتا وہ مجھے واپس ملتا. میرے پیارو, یہ واقعہ ہم کو بتا رہا ہے کہ مرضی نہیں تھی آگ میں جانے کی, لیکن اللہ کے حکم پر گئے. اللہ نے اپنی مرضی پر چلنے والے کو جنت کا باغ بنا دیا. آج ہم لوگوں کا ایمان کس کی مرضی پر ہم چلتے ہیں, کس کی مرضی پر چلتے ہیں؟ میں بات ختم کروں گا, 5 بجے ختم کرنا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.